پیارے دوستو، ایک مرتبہ نیلے سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں بہت سے مسافر موجود تھے اور ایک عورت بھی تھی جسے اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں تیز ہوائیں چلنے لگیں اور طوفان آ گیا۔ اس جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے سب پریشان ہو گئے اور اب سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان تیز ہونے لگا اور جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جو لوگ تیرنا جانتے تھے وہ تیر کر کنارے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا تھا وہ عورت خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا ہی جا رہا تھا، اور اسی حالت میں عورت کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اسی حالت میں اس عورت کی جان نکال لی جائے، یعنی کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ عورت بے سر و سامانی کی حالت میں تختے پر پڑی رہی۔ تختہ تیرتا تیرتا ایک کنارے کی طرف جانے لگا۔ جب ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں کو مٹی کھود کر وہیں دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت ہی پیار اور محبت سے بچے کو پالا پوسا، اور شداد کو ان دنوں میاں بیوی نے بڑے لاڑ اور پیار سے پالا، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ شداد بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند تھا۔ ایک دن شداد باہر کھیل رہا تھا کہ تبھی شور مچنے لگا کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے۔ یہ سن کر سب بچے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں پر چھپ کر منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے سے دیکھنے کے لیے گزر رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ ان کو ایک پوٹلی گری ہوئی ملی جس میں سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بچے پر تجربہ کیا جائے کہ اس کے سر میں کیا ہے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگاؤں گا، اس سے تمہاری آنکھیں بہت ہی اچھی دکھنے لگیں گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھوں میں سرما ڈالا تو سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طبق روشن ہو گئے، سارے خزانے نظر آنے لگے۔ لیکن شداد نے عقل مندی دکھائی، اس نے شور مچا دیا، کیا رے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے؟ میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ تو پیادے ڈر کے مارے سرما وہیں کے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا، گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹے رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانے کھود کر لاتے۔ اسی طرح سے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد بہت ہی زیادہ غرور اور گھمنڈ میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو بھی قتل کر کے خود حکمران بن گیا اور اپنے غرور کا خدائی دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، میں خود جنت بناؤں گا۔ اس نے اپنی جنت بنانا شروع کر دی اور اسے بنانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائیں، یاقوت اور جواہرات، خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے اور ہر کام پر پہرے مقرر کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا، اور وہاں پہنچا تو اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں عزرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی تمہاری جان ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا کہ مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ شداد نے جیسے ہی پاؤں سواری کے نیچے رکھا
تو اس کی روح قبض کر لی گئی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تمام مخلوق ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کس بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 ہی لوگوں کی جان نکالنے میں ان سے ہمدردی ہوئی تھی، اگر آپ کا حکم نہیں ہوتا تو ہرگز ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ارشاد ہوا، بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ عرض کیا، ایک تو وہ بچہ تھا جو نیا پیدا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے پر بے سر و سامانی کی حالت میں دریا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت اس بچے کا واحد سہارا تمام کائنات میں اس کی ماں تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے۔ اس وقت مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا، کیونکہ اس بچے کا اس کی ماں کے سوا کوئی دوسرا خبرگیر نہ تھا، اور بھوکا پیاسا بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ اور باری تعالیٰ دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال آرزو سے ایسا بنوایا کہ اس جیسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ وہ شہر تیار ہو گیا اور بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے پہنچا۔ جس وقت ایک قدم اس کے شہر کے دروازے میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کر لے۔ اس وقت بھی مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرت اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل، تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے، بنا کسی سہارے کے، سمندر کی تیز لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا اور اس کو حشمت اور سرود کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اور جب یہ اس بلندیوں پر پہنچا تو ہماری تابع داری سے منہ موڑ کر اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔ دوستوں، معتبر تفاسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر اور اس کے شہر کے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس شہر کو دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن کے گرد نواح کے لوگوں کو اس جگہ چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے معنی کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک صحابی ہیں، اتفاق سے وہ ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچے۔ جب آپ کی نظر میناروں اور دیواروں پر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت سے اٹھ کر وہ شہر کے اندر چلے گئے، اور اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافت مشق میں پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں، جو عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب کے فاصلے پر ہے۔ ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایک ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے اور پھر اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے علم جات سے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اس آیت میں یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اسی شہر میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہیں